بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے رشتہ داری کو پالنے کے اوپر۔ پچھلی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان کی کہ اللہ کو ایک مان لے، اللہ کے تمام انعامات تمہارے اوپر صرف اللہ کے ہی ہے۔ تمہارے جسمانی انعامات، تمہارا پیدا کرنا، تمہیں رزق پہنچانا، تمہیں حد کمال تک پہنچانا، یہ میرا ہی کام ہے، لہٰذا مجھے ہی مان لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات رسالت ذکر کی تھی کہ مجھے ماننے کے لیے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے شریعت قرآن کریم کو ماننا پڑے گا۔ اور اس بات کا اندازہ آپ خود لگائیے کہ تیسرا حکم اللہ رب العزت کس چیز کا دے رہے؟ پہلا اپنے اوپر ایمان توحید، دوسرا نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان رسالت، صداقت الکتاب، قرآن کی صداقت اور قرآن کو منوانا۔ اور ابھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کی طرف، رشتہ داری کو پالنے کی طرف اللہ رب العزت حکم دے رہے۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، الذین، جو لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ اقرار کرنے کے بعد، یعنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا وعدہ تھا اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ وہ جوڑے رکھے۔ یعنی جو لوگ ینقضون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدہ کے خلاف ورزی شدید گناہ ہے۔ یعنی جو لوگ مخلوق کے ساتھ بھی وعدہ کرتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں تو یہ شدید گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح تعلقات کے حقوق کی شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔ تو اللہ رب العزت دوسرا جملہ بیان کر رہے ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑے رکھے، یعنی رشتہ داری کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ نقصان کرنے والا ہے، خسارے میں ہے۔ اشارہ ہے کہ دنیا میں تو اس کو خسارہ ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میں وحدہ لا شریک ہوں، اور میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ رشتہ داری کو پالتے ہیں تو میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، اور جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں تو میں ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ معلق ہے۔ جو لوگ اس کو جوڑے رکھے اللہ رب العزت اس کو جوڑتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسندیدہ عمل سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد صلہ رحمی کرنا، یعنی ایمان کے بعد اگر کوئی اچھا عمل ہے تو وہ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی رشتہ داری جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا
عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں ان کے عمر میں برکت، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔